بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پہلا انسان جس نے جنت میں چھینک ماری اور اس کی ایک نافرمانی نے پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ آغاز کا منظر ایک کہانی جو وقت سے بھی پرانی ہے۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسی کائنات جہاں کوئی آواز نہیں، کوئی ہلچل نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی سورج نہیں، صرف ایک خاموش بے انتہا وسعت جسے ہم کائنات کہتے ہیں، اور اس کائنات کا ایک واحد عظیم لازوال بے نیاز مالک جس کا نام ہے اللہ۔ اس کائنات کی کوئی ابتدا نہیں تھی اور نہ کوئی انتہا تھی، صرف ایک عظیم خالق تھا جو اپنی قدرت کے بل بوتے پر ہر لمحہ کچھ نیا تخلیق کر رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود ایک خلا تھا، ایک کمی تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا سوائے خود خالق کائنات کے۔ پہلا دن جب مٹی نے بولنا سیکھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری کائنات کا نظام بدل کر رکھ دیا، جس نے فرشتوں کی سوچ کو چیلنج کیا، جس نے جنات کے سردار کو اس کے تخت سے گرا دیا، اور جس نے ایک نئی مخلوق کو جنم دیا جو آج تک اس کرۂ ارض پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے ہر کونے سے مٹی جمع کرے۔ وہ مٹی جو مختلف رنگوں میں تھی، مختلف خصوصیات کی حامل تھی۔ کہیں کی مٹی سرخ تھی، کہیں کی کالی، کہیں کی سفید، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت۔ یہ مٹی انسان کی مختلف نسلوں، مختلف مزاجوں اور مختلف طبائی کی علامت تھی۔ فرشتوں نے یہ حکم پورا کیا۔ انہوں نے زمین کے ہر کونے سے مٹی اکٹھی کی اور اسے اللہ کے حضور پیش کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھا گیا، اسے ایک خاص شکل دی گئی، ایک ڈھانچہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی، جس میں نہ کوئی روح تھی، نہ کوئی جان، نہ کوئی حرکت۔ وہ محض ایک بے جان پتلا تھا جو زمین پر پڑا تھا، اور فرشتے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے پوری کائنات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس بے جان ڈھانچے میں حرکت پیدا ہوئی، اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے سانس لینا شروع کیا، اور پہلی بار اس کے منہ سے ایک آواز نکلی، چھینک۔ جی ہاں، انسان کی پہلی آواز چھینک تھی، اور اس چھینک کے بعد پہلی بار اس کی زبان سے نکلا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی ہاں، انسان کی پہلی آواز چھینک تھی، اور اس چھینک کے بعد پہلی بار اس کی زبان سے نکلا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا پہلا سبق ملا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے انسان کو اپنا خاص مقام عطا کیا، وہ علم جو فرشتوں کو نہ تھا۔ اللہ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا نام، ہر شے کی پہچان، ہر مخلوق کی خصوصیت، ہر شے کا مقصد۔ یہ علم اتنا وسیع تھا کہ فرشتے بھی اس سے عاجز تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے حیران، پریشان اور بے بس تھے۔ انہوں نے کہا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سمجھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور انسان نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے جن کا علم فرشتوں کو نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے فرشتوں پر فضیلت حاصل کی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو علم کی وجہ سے عزت ملی، لیکن یہ عزت ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آئی تھی۔ انسان کو اس علم کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا تھا، اسے اس امانت کا حق ادا کرنا تھا، اور اسے اپنے رب کا شکر گزار ہونا تھا۔ وہ لمحہ جب کائنات میں پہلی بار سرکشی ہوئی، اس عظیم تخلیق کے بعد اللہ نے ایک بڑا امتحان لیا۔ اس نے تمام فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ کوئی عبادت نہیں تھی، یہ محض ایک تعظیم تھی، ایک احترام تھا، اس عظیم مخلوق کی قدر کرنا تھا جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا،
اور جسے اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، اور جسے اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا جو فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا۔ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی خود غرضی نہیں۔ مگر ایک مخلوق تھی جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تھا ابلیس، جسے عزازیل بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنات کا سردار تھا، اور اس نے اللہ کی بہت عبادت کی تھی۔ اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ فرشتے بھی اس کے مقام پر حیران تھے۔ اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کا مقام بہت بلند تھا۔ مگر جب اسے حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو اس کا دل غرور سے بھر گیا۔ اس نے اپنی مخلوق کو دیکھا، اور آدم کی مخلوق کو دیکھا۔ اس نے سوچا، میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ میں زیادہ روشن ہوں، میں زیادہ پاک ہوں، میں زیادہ عظیم ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے انسانیت کے پہلے دشمن کو گرا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عبادت گزار نے ایک لمحے کی نافرمانی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوئی، اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ اور ابلیس کی التجا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، کیا چیز تجھے اس سجدہ سے روکتی ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے؟ کیا تو میرا حکم بھول گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں ہی ہر چیز کا خالق ہوں، میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، میں ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہوں؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور اسے مٹی سے بنایا۔ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ آگ پاک ہے، مٹی ناپاک ہے۔ آگ روشن ہے، مٹی تاریک ہے۔ آگ بلند ہے، مٹی پست ہے۔ یہ جواب اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ اللہ نے فرمایا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو نے میرے سامنے تکبر کیا، تو نے اپنی مخلوق کو میری مخلوق پر ترجیح دی، تو نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، حالانکہ میں ہی جانتا ہوں کہ کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، یہاں سے نکل جا۔ تو مذموم ہے، تو مردود ہے، تو ملعون ہے، تو جنت سے نکال دیا گیا ہے، اور قیامت تک تیری لعنت جاری رہے گی۔ ابلیس نے اللہ سے التجا کی، مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ اس سے خوش تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا منصوبہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی تاکہ یہ ثابت ہو کہ انسان اللہ کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں۔ تاکہ یہ ثابت ہو کہ انسان شیطان کے وسوسوں کو رد کر سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان کا وعدہ اور انسان کا امتحان۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تیری سیدھی راہ پر انہیں گمراہ کروں گا۔ میں ان کے سامنے آؤں گا، ان کے اگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ شیطان نے انسان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے۔ مگر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اپنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر وہ توبہ بھی کر سکتا ہے۔ انسان گناہ کر سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھ سکتا ہے۔ تکبر کا انجام ایک سبق جو ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق ہے تکبر کا۔ تکبر وہ بیماری ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکالا، اور تکبر وہ بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تکبر صرف شیطان کی بیماری نہیں، یہ ہر انسان کی بیماری ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، جب وہ اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے، جب وہ اپنے علم پر اکڑتا ہے،
جب وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، جب وہ اپنی نسل پر نازاں ہوتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جیسے ابلیس کا انجام برا ہوا، ویسے ہی ہر متکبر کا انجام برا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رتی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اور فرمایا، تکبر حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم۔ ہمارا سبق اور ہماری ذمہ داری۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، بہت علم دیا ہے، بہت مقام دیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے ایک بڑی ذمہ داری بھی دی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے، اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں ابلیس کے قصے سے ملتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اگلی قسط کا جھلک۔ دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جنت میں حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا، وہ جنت میں کب تک رہے، شیطان نے انہیں کیسے بہکایا، اور آخر کار انہیں جنت سے کیوں نکالا گیا۔ یہ ایک المناک کہانی ہے، ایک دردناک واقعہ ہے، مگر اس میں امید بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ کی محبت بھی ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس سیریز کی ہر قسط دیکھ سکیں۔ اور ہاں، ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنا قیمتی فیڈ بیک دیں۔ کمنٹس میں لکھیں، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیریز کو جاری رکھیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اگلی قسط میں کیا دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ ابلیس کو رحمت سے محروم کر دیا گیا کیونکہ اس نے تکبر کیا اور توبہ نہیں کی، مگر انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت آدم نے بھی غلطی کی، مگر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہی فرق ہے انسان اور شیطان کے درمیان۔ انسان غلطی کرتا ہے مگر توبہ کرتا ہے، جبکہ شیطان غلطی کرتا ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ اختتام۔ تاریخ کا یہ باب، جو کائنات کی تخلیق سے بھی پرانا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم عزت کا ذریعہ ہے، مگر علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت بہت بڑی نعمت ہے، مگر عبادت کے باوجود تکبر انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہم پر ہے، اور ہمیں کبھی بھی اس رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں تکبر سے بچائے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ نوٹ: یہ ویڈیو ایک سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام کے قصوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سیریز کا مقصد ہمیں اپنے رب سے قریب کرنا، ہمیں اپنے نبیوں کی محبت سکھانا، اور ہمیں زندگی کے قیمتی سبقات سکھانا ہے۔ تو دوستو، ابھی سبسکرائب کریں اور آئندہ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگلی قسط میں ہم جنت کے اس باغ میں داخل ہوں گے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا رہتے تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے انہیں کیسے بہکایا اور اللہ نے انہیں کیسے معاف کیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں، تکبر سے بچیں، عاجزی اختیار کریں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔